خدا اس کے رسول کے شکوے نہ کریں کہ ہم تو نماز بھی ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم تو دین کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر بھی ہمیں دکھ آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عنکبوت کے شروع میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون۔ اگر اس آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھا جائے تو جو دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، جو ہمیں ٹینشن بنتی ہے، اس سے نجات ملے گی۔ فرمایا یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا یا یہ ایمان لے کر آ گئے تو ان پر آزمائش نہیں ڈالی جائے گی۔ تو ہمارے لیے جو راستہ ہے وہ ہموار ہو گیا، ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ اب ہمارے اوپر آزمائشوں نے آنا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید نے خود وضاحت کر دی، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ ایک لسٹ ہے، ان چیزوں سے ہمیں آزمایا جائے گا۔ پھر آپ انبیاء کی حالات زندگی کو، ان کی سیرت کو سامنے رکھیں تو اس بات کا ہمیں علم ہو جائے گا کہ جتنی بڑی شخصیات ہوتی ہے اس پر اتنی ہی بڑی آزمائش آتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جانے پہلے نال اگاں دے لگ۔ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، دین میں جتنا مرتبہ رکھتا ہے، بلند ہوتا ہے، اس پر آزمائش بھی اتنی آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے تقریباً 900 یا 950 سال تبلیغ کی۔ وہ دکھ ایک طرف کہ انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، تو دوسرا دکھ، جو بڑا دکھ ہے، وہ یہ تھا کہ آپ کا بیٹا جو تھا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کی زندگی کو سامنے رکھیں تو پہلے تو آپ کو اولاد نہیں ملی، دعا کرتے رہے، تقریباً 86 سال یا 90 سال کے قریب جب آپ کو اولاد ملی تو وہ جب چلنے کے قابل ہوئی، بیٹا چلنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ذبح کر دو، پھر آپ نے اسے ذبح کر دیا۔ یعنی یہ جو آزمائش ہے یہ انبیاء پر بھی آئی ہے۔ تو ہم سکون والی، اطمینان والی، سکھ والی زندگی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دکھ نہ ہو، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو، ہم اطمینان سے زندگی گزاریں۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں دکھ نے آنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کو سامنے رکھی تو آپ کو کتنے بڑے دکھ آئے۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم وہ اس دنیا سے چلے گئے، پھر آپ کی والدہ وہ چلی گئی، پھر آپ کے دادا وہ چلے گئے۔ اس طرح آپ کو دکھ آتے رہے۔ پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد کفار نے کیا کچھ نہیں کیا، یعنی وہ ستاتے رہے، دکھ دیتے رہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو ہمیں اس بات کا یہ علم ہوتا ہے کہ ہمیں سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوتی، ہمیں دکھوں نے، مصیبتوں نے آنا ہے۔ پھر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کی زندگی کو سامنے رکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب خلافت سنبھالی تو پھر آپ کی زندگی کو سامنے رکھیں کہ جو زکوٰۃ کے منکر تھے ان کے ساتھ جہاد کی، پھر جو نبی کھڑے ہوئے ان کے ساتھ جہاد کی، پھر حضرت عمر فاروق، آپ نے وہ راتوں کو گشت کرتے اپنے سکون کو کھو دیا، اپنے سکون کو چھوڑ کر لوگوں کے سکون کی تلاش کری کیونکہ آپ حکمران تھے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے شرم و حیا کے پیکر تھے۔ تو جب دین کی تبلیغ شروع ہوئی تو اس وقت آپ دین میں آ گئے تھے اور کروڑوں کا آپ کا بزنس تھا، لیکن آخری لمحات میں آپ پر کھانا اور پانی بھی بند کر دیا گیا، آپ ایک گھر میں رہنے لگے۔ پھر امام حضرت علی المرتضیٰ، آپ کو دیکھیں، نے اس وقت کلمہ پڑھا جب آپ کی عمر تقریباً 9 یا 10 برس تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، ہر جنگ میں شریک ہوئے اور لڑتے رہے کفار کے ساتھ، لیکن آپ پر دیکھ لیں کہ کتنی مشکلات آئیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کو انہوں نے زہر دے دیا، اور وہ زہر بھی ایسا تھا کہ جسم کی آنتیں تھیں وہ بھی بہر آنے لگی، یعنی گوشت بھی بہر آنے لگا اس زہر کی وجہ سے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دیکھیں تو آپ نے گھر والوں کو سب کو شہید کرا دیا، اپنی بیٹی بھی شہید کرا دیے، اپنے بھائی کے بیٹی بھی شہید کرا دیے، اپنی بہن کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے وہ بھی سب شہید ہو گئے۔ آپ پر آزمائش تھی۔ تو ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر آزمائشوں نے آنا ہے، مشکلات نے آنا ہے، ہمیں سکون والی، اطمینان والی، سکھ والی زندگی نہیں مل سکتی، ہمیں دکھوں نے، مصیبتوں نے، آزمائشوں نے آنا ہے۔ تو جب انہوں نے آنا ہے ہمیں ذہنی طور پر ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں بخار ہو جائے تو ہم شکوے نہ کرنے لگے، ہمیں کوئی دکھ ہو تو ہم پریشانی کے عالم میں
خدا اس کے رسول کے شکوے نہ کریں کہ ہم تو نماز بھی ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم تو دین کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر بھی ہمیں دکھ آ رہی ہیں۔ تو جو دین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے دکھ اسی کو طور پر تیار رہا کریں کہ ہمیں کسی وقت بھی آزمائش آ سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کو ہمیشہ آزمائش آتی رہتی ہے۔